بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سمر کیمپ میں بنیادی طریقے پر بچوں کی 3 قسمیں ہیں۔ بعض بچے تو وہ ہیں جو بنیادی ہیں اور جو ابتدائی درجات میں ہیں، جو اردو پڑھ اور لکھ نہیں سکتے۔ ایسے بچوں کو اس لیے کورس میں شامل کیا گیا ہے تاکہ ان کے تربیتی پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے اور انہیں اسلامی اقدار سکھائی جائیں، نیز وہ چیزیں جنہیں وہ آسانی سے یاد کر سکتے ہیں ان کے ذہن میں محفوظ ہو جائیں۔ اور ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ انہیں اردو زبان سکھائی جائے تاکہ وہ اچھی طرح حروف کی شناخت کر سکیں اور قریبی مدت میں اور جلد ہی اپنی اردو کو سنوار کر اپنے علمی سفر کو بہترین انداز میں آگے بڑھا سکیں۔ کتاب جو دی گئی ہے اس کے اندر کچھ زیادہ چیزیں ہیں جنہیں ابتدائی کلاس کے بچے پوری طرح یاد نہیں کر سکیں گے۔ اس سے گھبرانے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ حضرات یہ دیکھ لیں کہ کتنی چیزیں بچے بآسانی یاد کر سکتے ہیں۔ کتاب میں اسماء حسنی اور اشعار ہیں، یہ دونوں چیزیں تو بچے بآسانی یاد کر سکتے ہیں، ان کے متعلق کسی طرح کی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک حصہ اسلامی آداب کا ہے، وہ بچوں کو یاد نہیں کروانا ہے بلکہ سمجھا دینا ہے۔ اگر آپ 10 منٹ میں اس کی تشریح بھی کر دیتے ہیں تو یہ کافی ہوگا انشاءاللہ، کہ سلام کے آداب یہ ہیں کہ سلام کس طرح کیا جائے اور کون سے صیغے اور کون سے کلمات ادا کرنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے اور کن لوگوں کو سلام کرنا چاہیے، اور سلام کے آداب میں سے کون کون سی چیزیں ہیں جن کے ذریعے آپس میں محبت بڑھ سکتی ہے۔ اس طرح کی چیزیں آپ آسان انداز میں بچوں کو سمجھا سکتے ہیں۔ کتاب میں جو آداب لکھے ہوئے ہیں آپ انہیں ایک دفعہ پڑھ لیں اور اس کے بعد بچوں کو سمجھا دیں۔ اسی طرح قصے بھی روزانہ کی بنیاد پر لکھے گئے ہیں، آپ وہ قصے بچوں کو سنائیں، بچوں کو پڑھ کر سنائیں۔ اس میں بھی زیادہ وقت نہیں لگے گا، اس لیے کہ قصے بہت مختصر ہیں۔ سنا کر پھر بچوں ہی سے سوال کیا جائے کہ انہوں نے اس سے کیا سیکھا، کون سا سبق حاصل کیا، اور یہ یاد کرنا بھی بچوں کے لیے، یہ صرف سننا بھی اور اس سے سبق حاصل کرنا بھی میرے بچوں کے لیے مشکل نہیں ہے۔ آخر میں جو جنرل نالج ہے ہو سکتا ہے وہ بچوں کے لیے دشوار اور شاق گزر جائے، تو آپ یہ کر سکتے ہیں، اگر وقت رہے تو 1 سوال 2 سوال یاد کروا سکتے ہیں، 5 سوالوں میں سے 1 سوال یا 2 سوال، اور اگر اس کا بھی موقع نہ رہے تو بھی کافی ہے۔ اور اردو سکھانے کی مشق بھی آپ کو کروانی چاہیے۔ بچوں کو کہا جائے کہ وہ کاپی لے کر آئیں، اور اگر انہیں قلم سے لکھنا نہ جم رہا ہو تو آپ انہیں پارٹی یا سلیٹ لانے کے لیے کہیں۔ وہ بچے لکھن کے ذریعے، چاک کے ذریعے اپنی تحریر کو درست کریں گے۔ آپ روزانہ کی بنیاد پر ایک ایک حرف انہیں سکھائیں کہ الف اس طرح لکھا جاتا ہے، با اس طرح لکھا جاتا ہے، اس کے لکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے، اور با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے جس کے ذریعے با کو پہچانا جا سکتا ہے۔ آپ اس طریقے سے بچوں کو سمجھا سکتے ہیں۔ اور اگر بچے کچھ سمجھدار ہو جائیں، جیسا کہ پہلی دوسری جماعت کے بھی بعض بچے بڑے سمجھدار ہو جاتے ہیں، والدین ان پر انفرادی محنت کرتے ہیں، تو ایسے بچے اگر موجود ہوں تو آپ خاص طریقے پر ان کی تربیت کر سکتے ہیں، انہیں کچھ آگے کے سبق دے سکتے ہیں، انہیں لفظوں کو جوڑنے کا طریقہ سکھا سکتے ہیں۔ اگر مختلف کلاسوں میں انہیں تقسیم کیا جا سکے، مختلف معلمات کے پاس 1 سے 2 کلاسیں ان کی بن جائیں، آپ ان کے معیار کو دیکھ کر بنا سکیں تو بھی اچھا ہے، ورنہ ایک کلاس میں بھی رہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ امید کہ آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ پوری کتاب انہیں یاد ہونی چاہیے اور لفظ بلفظ یاد ہونا چاہیے، بلکہ جو بڑے بچے ہیں ان کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ قصوں کو یاد کریں۔ قصے جو دیے گئے ہیں وہ سمجھنے کے لیے اور سوال جواب کے ذریعے ان کی تربیت کے لیے دیے گئے ہیں، وہ یاد کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ اسی طرح جنرل نالج بھی ہے، جنرل نالج آپ یاد کروائیے۔ اگر لفظ و لفظ یاد ہونے میں بچوں کو پریشانی ہو رہی ہے تو کم از کم ایسا تو یاد ہو جانا ہی چاہیے کہ وہ اپنے الفاظ میں اس کو دہرا سکیں۔ قصے کے متعلق بھی یہ سمجھ لیں کہ جو چھوٹے بچے ہیں، آپ جب انہیں قصہ سنائیں تو پھر 2-3 بچوں کو کھڑے کر دیا کریں کہ وہ اپنے انداز میں قصے کو بیان کر سکیں، اور روزانہ الگ الگ بچوں کو آپ کھڑے کریں تاکہ وہ قصوں کو بیان کریں آسان انداز میں اور وہ اپنے انداز میں بیان کریں۔ تو اس سے جہاں بچوں کو اردو پڑھنا آئے گا، اردو سمجھنا آئے گا، وہیں اردو بولنا بھی آئے گا۔ اردو بولنا بھی
ایک فن ہے. اگر ہم مشق ابھی سے کروائیں بچوں کو تو بچوں کے اندر ہمت آئے گی، جرأت آئے گی، اور وہ لوگوں کے سامنے اپنی بات کو بہترین انداز میں پیش کر سکیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.